بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کر لے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے استفسار کیا، کیا تم چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنے انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرا چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھا جائے۔ جو تاریخ قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک ان کا تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا۔ اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ وہ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا ہجوم موجود تھا۔ بادشاہ وقت اراکین سلطنت کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص کی منتظر تھیں، جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دیا تھا اور پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اجنبی شخص اور جنید پہلوان نے آپس میں پنجہ آزمائی شروع کر دی۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ بوڑھے میں لگتا تھا کہ جوانی لوٹ آئی ہے۔ پینترے بدلے جا رہے تھے، داؤ پیچ کے مظاہرے جاری تھے۔ ہجوم کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور بوڑھا شخص سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا۔ لوگوں نے ضعیف فاتح کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و کرام کی بارش ہونے لگی۔ ضعیف پہلوان کو شاہی دربار سے مکمل انعام و کرام ادا کر دیا گیا۔ تاہم بادشاہ وقت کو جنید کی بوڑھے سے شکست ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے جنید پہلوان کو بلا بھیجا اور شکست کے بارے میں استفسار کیا۔ جنید، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنے شاہی وقار اور عظمت کو پاش پاش کر دیا۔ کیا تم بک گئے تھے؟ بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا۔ جنید، ہاں حضور، میں جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو
پاش پاش کیا ہے، مقابلے میں ہار کر جو بے عزتی کا سودا کیا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے ہیچ ہیں۔ آج سے پہلے اتنا فخر سودا قابل فخر سودا کبھی نہیں کیا۔ مجھے اپنی ہار پر کوئی شرمندگی نہیں۔ بادشاہ نے تفصیل کا حکم دیا۔ جنید بولا، بوڑھے پہلوان نے میرے کان میں سرگوشی کی، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ اہل رسول کے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کر سکتی۔ جسموں پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں اہل رسول کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج اہل رسول کے خاندان کی لاج رکھنا۔ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو میدان حشر میں اپنے نانا سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہرے کو شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتر گئے۔ میرا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ اپنی عالمگیر شہرت، عظمت و عزت آل رسول پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، فوراً فیصلہ کیا اور اپنی عالمگیر شہرت و عزت و عصمت آل رسول پر قربان کرنے میں تیار ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں اب وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں نہیں، میں گناہ گار اس قابل کہاں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خرزہ نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا کریم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں سما چکی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ سبحان اللہ۔